اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ مسلمانوں کو محمڈنز کہتے ہیں. یہ نام ہم نے خود نہیں رکھا، یہ غیر مسلموں نے، جیسے اپنے آپ کو انہوں نے جیوز کہا، کرسچنز کہا، کرائسٹ کی طرف نسبت کر کے، تو ہمیں کیا کہا؟ محمڈنز. ہم محمڈنز نہیں ہیں، ہم مسلمز ہیں. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. ہماری نسبت کسی نام کی وجہ سے آپ کی طرف نہیں، رسول ہونے کی نسبت سے آپ کی طرف ہے. اور پھر ہمیں یکسو ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کس کو ہدایت پر سمجھتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں نا. ہم سب اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنی پارٹی کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں. مثلا جو دو سو کالڈ بڑے گروہ بنے ہوئے ہیں جیسے سنی اور شیعہ، تو ان میں سے ہر ایک کیا کہتا ہے؟ سنی کہتے ہیں سنی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، شیعہ کہتے ہیں شیعہ بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. پھر آگے ڈویژنز، ان ڈویژنز میں پھر ہر ایک ان ڈویژنز کی طرف کھینچتا ہے. مثلا سنی کے دو بڑے سیکٹس کیا ہیں؟ دیوبندی اور بریلوی. نام سن رکھے ہوں گے، میں صرف بات سمجھانے کے لیے بطور مثال یہ نام لے رہی ہوں. اب ان دو اسکول آف تھاٹس کی باہم جو لڑائی جھگڑے جنگ و جدل، اگر آپ نے ہسٹری میں تھوڑی سی بھی پڑھی ہو تو آپ کو شاید معلوم ہو کہ کس قدر کھینچا تانی ایک دوسرے پہ، کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، معلوم نہیں گمراہ ہونے کے فتوے، کس کس چیز کے فتوے. حالانکہ ہندوستان میں دو شہروں کے نام تھے جہاں دو بڑے مدارس تھے، اور جو طالب علم وہاں سے نکلے ان میں سے ہر ایک سمجھتا تھا جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں بس وہی ہدایت پر ہے اور جو دوسرے ہیں وہ ٹھیک نہیں. جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں بس وہی ہدایت پر ہے اور جو دوسرے ہیں وہ ٹھیک نہیں. اختلاف سے مخالفت شروع ہو گئی اور ہر ایک صرف اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کے دوسرے کو کفر کے فتوے. پھر اس سے پیچھے چلے تو مسلمانوں کے اندر فقہی اختلافات کی وجہ سے، اجتہادی اختلافات کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوئیں. مختلف ائمہ کرام کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کیا جانے لگا. کسی نے کہا میں حنفی ہوں، کسی نے کہا میں شافعی ہوں، کسی نے کہا حنبلی ہوں، کسی نے کہا مالکی ہوں. اور ہر ایک نے کیا کہا؟ حنفی نے کہا حنفی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، شافعیوں نے کہا شافعی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کسی تیسرے نے کہا یہ بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. اور جو اس گروہ میں نہیں، وہ خواہ اپنے پاس کوئی بھی دلائل رکھتا، وہ ہدایت پہ نہیں. اتنی فکر اس بات کی نہیں کہ لوگ بے راہ ہیں، بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، جو مرضی کریں، کفر کریں، قتل کریں، جو چاہیں کریں، کوئی پریشانی نہیں زیادہ. ہاں اگر کوئی ایک مسلک چھوڑ کے دوسرے مسلک کی طرف جانے لگے تو سخت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. مسلمانوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ گمراہ ہو جائیں گے اب، اور یہ گمراہ ہونے لگ گئے. کیا اسلام اسی چیز کا نام ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں قرآن میں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے فرقہ وارانہ نام رکھو؟ جیسے پچھلی قوموں نے اپنے نام رکھے، یہ فرقہ وارانہ نام ہے. اللہ نے ان کو مسلمان بنایا تھا. تمام انبیاء دین اسلام لے کر آئے تھے. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ونحن له مسلمون. اسلمت لرب العالمین، صرف اسلام. اسلمت لرب العالمین، صرف اسلام. لیکن اس پر کسی کی تسلی نہیں ہوتی. آج جب قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کسی کو کہا جاتا ہے، مثلا میں اپنا ہی بتاتی ہوں کہ میں صرف مسلمان ہوں، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی صرف مسلمان؟ حتیٰ کہ اس بات کا تصور ہی ختم ہو گیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ کوئی شخص صرف مسلمان ہو. ضرور اس کو کچھ نہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے، کسی نہ کسی گروہ سے تو ضرور ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ہوں اور ہمیں نہ بتاتی ہوں اور دھوکہ دے رہی ہوں ہم کو، پھر اس طرح کی الزام تراشی کی جاتی. آپ سوچیں ذرا، کسی شخص کا اسلمت لرب العالمین کہنا زیادہ خوبصورت بات ہے یا اپنے آپ کو کسی انسان کے نام سے نتھی کرنا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ مسلمانوں کو
محمڈنز کہتے ہیں. یہ نام ہم نے خود نہیں رکھا، یہ غیر مسلموں نے، جیسے اپنے آپ کو انہوں نے جیوز کہا، کرسچنز کہا، کرائسٹ کی طرف نسبت کر کے، تو ہمیں کیا کہا؟ محمڈنز. ہم محمڈنز نہیں ہیں، ہم مسلمز ہیں. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. ہماری نسبت کسی نام کی وجہ سے آپ کی طرف نہیں، رسول ہونے کی نسبت سے آپ کی طرف ہے. اور پھر ہمیں یکسو ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کس کو ہدایت پر سمجھتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں نا. ہم سب اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنی پارٹی کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں. مثلا جو دو سو کالڈ بڑے گروہ بنے ہوئے ہیں جیسے سنی اور شیعہ، تو ان میں سے ہر ایک کیا کہتا ہے؟ سنی کہتے سنی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، شیعہ کہتے شیعہ بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. پھر آگے ڈویژنز، ان ڈویژنز میں پھر ہر ایک ان ڈویژنز کی طرف کھینچتا ہے. مثلا سنی کے دو بڑے سیکٹس کیا ہیں؟ دیوبندی اور بریلوی. نام سن رکھے ہوں گے، میں صرف بات سمجھانے کے لیے بطور مثال یہ نام لے رہی ہوں. اب ان دو اسکول آف تھاٹس کی باہم جو لڑائی جھگڑے جنگ و جدل، اگر آپ نے ہسٹری میں تھوڑی سی بھی پڑھی ہو تو آپ کو شاید معلوم ہو کہ کس قدر کھینچا تانی ایک دوسرے پہ، کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، معلوم نہیں گمراہ ہونے کے فتوے، کس کس چیز کے فتوے. حالانکہ ہندوستان میں دو شہروں کے نام تھے جہاں دو بڑے مدارس تھے، اور جو طالب علم وہاں سے نکلے ان میں سے ہر ایک سمجھتا تھا جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں بس وہی ہدایت پر ہے اور جو دوسرے ہیں وہ ٹھیک نہیں. جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں بس وہی ہدایت پر ہے اور جو دوسرے ہیں وہ ٹھیک نہیں. اختلاف سے مخالفت شروع ہو گئی اور ہر ایک صرف اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کے دوسرے کو کفر کے فتوے. پھر اس سے پیچھے چلے تو مسلمانوں کے اندر فقہی اختلافات کی وجہ سے، اجتہادی اختلافات کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوئیں. مختلف ائمہ کرام کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کیا جانے لگا. کسی نے کہا میں حنفی ہوں، کسی نے کہا میں شافعی ہوں، کسی نے کہا حنبلی ہوں، کسی نے کہا مالکی ہوں. اور ہر ایک نے کیا کہا؟ حنفی نے کہا حنفی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، شافعیوں نے کہا شافعی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کسی تیسرے نے کہا یہ بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. اور جو اس گروہ میں نہیں، وہ خواہ اپنے پاس کوئی بھی دلائل رکھتا، وہ ہدایت پہ نہیں. اتنی فکر اس بات کی نہیں کہ لوگ بے راہ ہیں، بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، جو مرضی کریں، کفر کریں، قتل کریں، جو چاہیں کریں، کوئی پریشانی نہیں زیادہ. ہاں اگر کوئی ایک مسلک چھوڑ کے دوسرے مسلک کی طرف جانے لگے تو سخت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے مسلمانوں کو. خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ گمراہ ہو جائیں گے اب، اور یہ گمراہ ہونے لگ گئے. کیا اسلام اسی چیز کا نام ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں قرآن میں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے فرقہ وارانہ نام رکھو؟ جیسے پچھلی قوموں نے اپنے نام رکھے، یہ فرقہ وارانہ نام ہے. اللہ نے ان کو مسلمان بنایا تھا. تمام انبیاء دین اسلام لے کر آئے تھے. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ونحن له مسلمون. اسلمت لرب العالمین، صرف اسلام. اسلمت لرب العالمین، صرف اسلام. لیکن اس پر کسی کی تسلی نہیں ہوتی. آج جب قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کسی کو کہا جاتا ہے، مثلا میں اپنا ہی بتاتی ہوں کہ میں صرف مسلمان ہوں، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی صرف مسلمان؟ حتیٰ کہ اس بات کا تصور ہی ختم ہو گیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ کوئی شخص صرف مسلمان ہو. ضرور اس کو کچھ نہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے، کسی نہ کسی گروہ سے تو ضرور ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ہوں اور ہمیں نہ بتاتی ہوں اور دھوکہ دے رہی ہوں ہم کو، پھر اس طرح کی الزام تراشی کی جاتی. آپ سوچیں ذرا، کسی شخص کا اسلمت لرب العالمین کہنا زیادہ خوبصورت بات ہے یا اپنے آپ کو کسی انسان کے نام سے نتھی کرنا؟